ذکر ہوا۔ اب اللہ جل جلالہ نے یہود کی سازشوں سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کو ایک دو نکاتی فارمولہ بتایا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کیے رکھو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے، ایک آفاقی ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فرمائی کہ یہود تمہارے خلاف کتنی ہی سازشیں کر لیں، کفار تمہیں کتنی ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تم لوگوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر سے کام لینا ہے۔ وہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو آزمائیں گے، مسلمانوں کو تکلیف دیں گے۔ جس طریقے سے آج کل ان کا طریقہ کار ہے کہ مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو تکلیف دینا ہوتا ہے۔ تو یہود کے جتنی بھی چالیں ہیں اور جتنے بھی حربیں ہیں، ان تمام حربوں سے نمٹنے کا طریقہ اللہ نے یہاں بتایا کہ صبر سے کام لو، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، اور تقوی اختیار کرو کہ جیسے وہ چالیں بڑھاتے جائیں ویسے مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں پختہ ہوتا جائے، اللہ جل جلالہ کے خوف کو دل میں جگہ دیتا جائے اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ظاہر ہے جب مسلمان پورے دین پہ عمل کرے گا تو وہ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرے گا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پھر مسلمان ہتھیار بھی جمع کرے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہو جتنا تم سے ہو سکے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ بھی تقوی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو تقوی اس طرح اختیار کرو کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اور دین پہ اس طرح عمل کرو کہ دنیا میں بھی تمہاری ترقی ہو، دنیاوی اسباب بھی اختیار کرو، اور دین میں کسی سے پیچھے مت رہو۔ جب یہ دو چیزوں پہ عمل کر لو گے تو پھر اللہ کی جانب سے خوشخبری ہے لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے